ٹھیک ہے. دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو اور بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں. وہ حیدرآباد میں ہیں, اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائی, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائی ہے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے, پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے بھی یاد نہیں, کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے. کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں پچھلے سال یا ابھی چند مہینے پہلے, میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہیں لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ, وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیوں آپ نے ٹھیک ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے. انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلین نے, کہہ رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں, بھائی وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی. میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھیں, تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر, کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں یار, نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے,
کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ یقیناً زیادہ ہے، لیکن نیچرل لائف کس کی ہوتی ہے؟ نیچر کے قریب کون ہوتا ہے؟ حکیم. تو میں مقصد میڈیکل سائنس کی مخالفت نہیں ہے، بڑی بیماریوں میں تو ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں. کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر حکیم صاحب ایلفی سے تو جوڑ دیں گے، ویسے نہیں جوڑ سکتے وہ، ٹھیک ہے نا. اور بڑے جو خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو فوراً اس کو لے کر جائیں کہ ڈاکٹر کے پاس، ایسا نہ حکیم مرسلین کے پاس لے کے جا رہے ہو تو وہ تو حکیم مرسلین بھی کہے گا بھائی اس کو تو ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کراؤ، کوئی ایسی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑی بیماری. لیکن میرا مقصد یہاں بیان کرنے کا ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، نیچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ حکیم لوگوں کی دوائیں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں، جو صحیح حکیم ہیں جڑی بوٹیاں ہیں، یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ان کے سائیڈ ایفیکٹ بولو بھائی کم ہیں. پھر وہ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی. ڈاکٹر صاحب رات کو 4 بجے تو کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور آتے بھی کیسے ہیں؟ کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اسی طرح آیا کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے، اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر. تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے، صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز مت کرو، اعتدال سے کھاؤ، اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے جگ پیتے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی ایک گلاس پیو، تھوڑی پیاس بجھ جائے گی، پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں، گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اسی طرح آیا کرتے تھے، ڈاکٹر تھے، تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے، اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر. تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے، صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو، بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز مت کرو، اعتدال سے کھاؤ، اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں، کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے جگ پیتے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی ایک گلاس پیو، تھوڑی پیاس بجھ جائے گی، پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں.